بیسمنٹ مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی. کالج یونیفارم میں ملبوس وہ معصوم نقوش والی کمسن لڑکی دیوار سے چپکی کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اچانک بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور زیدان خانزادہ اپنی وجیہہ پرسنالٹی سمیت اندر داخل ہوا. بلیک پینٹ پر سفید شرٹ تھی جس کی فولڈ کی گئی آستینوں سے اس کے مضبوط بازو جھانک رہے تھے. ماتھے پر براؤن بال بکھرے ہوئے تھے. چہرے کا ایک ایک نقش پرفیکٹ تھا. وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا. بھاری بوٹوں کی دھمک کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ رکا. راہل جو دیوار سے چپکی کھڑی تھی اسے قریب آتے دیکھ کر مزید دیوار سے لگ گئی. منع کیا تھا نا میں نے دوبارہ یہاں آنے سے، پھر کیوں آئی ہو؟ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتا آئی برو اچکا کر اسے دیکھتے وہ سرد لہجے میں بولا، میں اپنے بھائی کا پتہ کرنے آئی ہوں، پلیز بتا دیں میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی. زیدان خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے. تو میں پہلے بھی کہا تھا تمہارا بھائی کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، پھر کیوں بار بار میرے سامنے آ کر اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا بھائی آپ ہی کے پاس ہے. بتائیں کیا کیا ہے میرے بھائی کے ساتھ؟ آپ کو بتانا ہی ہوگا. سارا ڈر ایک سائڈ پر رکھتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف لہجے میں بولی، ورنہ کیا کر لو گی لٹل گرل؟ اس کی بہادری پر ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا اور پھر پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں لگتا ہے تم ایسا کرو گی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ راہیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی، مگر اس نے چہرے پر ڈر ظاہر نہ ہونے دیا اور مضبوط لہجے میں بولی، ہاں جانتی ہوں میں کہ آپ کون ہیں. انڈر ورلڈ کے دنیا کے گینگسٹر ہو. میرا معصوم بھائی آپ ہی کے ہتھے چڑھا ہے اور نہ جانے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. آخری الفاظ پر اس کا گلا رن گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی. زیدان خانزادہ کے چہرے پر ایک پل کے لیے افسوس بھرا تاثر ابھرا، مگر فوراً ہی زائل ہو گیا. تمہیں لگتا ہے تم بہت بہادر ہو؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا. پتہ نہیں، لیکن اپنے بھائی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی ہوں. اس کا لہجہ مضبوط اور پرعزم تھا. زیدان نے لمحہ بھر کو اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ نڈر پن تھا. ایک پل کو وہ خود بھی کچھ بول نہ سکا، پھر ماتھے پر بل ڈال کر سخت لہجے میں بولا، لڑکی سنبھل جاؤ. جس دنیا میں تم گھسنے کی کوشش کر رہی ہو یہ بہت خطرناک ہے. خود کو داؤ پر مت لگاؤ. اب بھی وقت ہے، چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں آنے کی کبھی غلطی مت کرنا. کہنے کے ساتھ ہی جانے کے لیے پلٹا جب راہیل تیزی سے اس کے سامنے آئی. میری بات سنیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے بھائی کا بتا دیں. میری ماں کی طبیعت سخت خراب ہے، انہیں کچھ ہو جائے گا، پلیز. وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر گڑ گڑائی. زیدان خانزادہ کا چہرہ سپاٹ ہی رہا. گارڈ، اس نے زور سے آواز لگائی تو ایک گارڈ نمودار ہوا. میری محترمہ کو باہر کا راستہ دکھاؤ اور دوبارہ یہ یہاں نہ آ سکیں. گارڈ سے اونچی آواز میں کہتا وہ راہیل کی طرف دیکھے بنا وہاں سے چلا گیا. راہیل ہچکیوں سے رونے لگی. چلیے میڈم، جائیے یہاں سے، یہ جگہ خطرناک ہے. لمبی مونچھوں والے گارڈ نے کرخت لہجے میں کہا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی. گھر پہنچے تو محلے والوں کا ہجوم دیکھ کر اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگا. لپک کر آگے آئی تو سفید چادر اوڑے چارپائی پر لیٹی ماں کو دیکھ کر ساکت رہ گئی. چند پل ساکت رہنے کے بعد وہ ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہو گئی تھی. پھر پورے 3 دن بعد ہوش آیا. ماں کا کفن دفن محلے والے کر چکے تھے. ہوش میں آنے کے بعد وہ گھنٹوں روتی رہی. پھر اچانک ارم کے خیال نے اس کے لرزتے وجود میں بجلی بھر دی. ماں ارم کے غم میں اس دنیا سے گئی تھی. وہ بھلا کیسے ہمت ہار کر بیٹھ جاتی. اس لیے ایک بار پھر وہ راہیم کی تلاش میں زیدان خانزادہ کے بنگلے پر پہنچی. اس بار گارڈز نے اسے گیٹ سے ہی بھگانا چاہا، مگر وہ ڈرے بنا ڈٹ کر وہیں کھڑی رہی. لیکن اس کے ہزار منتوں کے باوجود بھی زیدان خانزادہ اس سے ملنے پر آمادہ نہ ہوا. گارڈز کے مطابق وہ ملک سے باہر تھا. راہیل روتے ہوئے اسے بددعائیں دیتی وہاں سے پلٹ آئی، مگر دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک ارم کا پتہ نہ لگا لیتی زیدان خانزادہ کی جان نہیں چھوڑے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ارم راہیل سے صرف 1 سال چھوٹا تھا. راہیل ابھی 19 کی تھی اور ارم 18 کا. باپ کی وفات کے بعد ماں نے دونوں کو اکیلے ہی محنت کر کے پال پوس کر بڑا کیا تھا.
راحل تو فرما بردار اور صابر شاہ کی بیٹی ثابت ہوئی، مگر ارحم جو بچپن سے ہی کچھ ضدی اور اکھڑ مزاج کا حامل تھا، کالج پہنچ کر برے دوستوں کی صحبت میں بگڑ گیا۔ راحل اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی، ماں سلائی کڑھائی اور گھر کے کام میں، ایسے میں وہ ارحم کی ایکٹیویٹیز سے بے خبر رہی، اور پتہ تب چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ راحل ایک کلاس فیلو سمرا نے اسے بتایا کہ تمہارا بھائی انڈر ورلڈ کے گینگسٹر زیدان خانزادہ کا گینگ جوائن کر چکا ہے۔ زیدان خانزادہ بظاہر تو بزنس مین ہے، مگر در حقیقت وہ مافیا ڈان ہے۔ سمرا کو یہ معلومات اپنے منگیتر سے ملی تھی۔ اس انکشاف نے راحل کے پاؤں تلے تو زمین نکال ہی دی تھی۔ جب ماں کو پتہ چلا تو انہیں سخت شوق لگا۔ ارحم سے پوچھا گیا تو وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا، ماں اور بہن سے بدتمیزی کرنے لگا۔ برائی کے راستے پر چل کر وہ اچھے برے کی تمیز بھول چکا تھا۔ دونوں نے بہت کوشش کی ارحم کو سمجھانے کی، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا، اور پھر کچھ عرصے بعد اچانک وہ غائب ہو گیا۔ ماں پولیس اسٹیشن گئی، مگر پولیس نے ڈھونڈنے کی جھوٹی تسلیاں دے کر ٹال دیا۔ سمرا نے اس کے کہنے پر اپنے منگیتر کے ذریعے پتہ کروایا۔ ارحم کو غائب کرنے میں زیدان خانزادہ کا ہی ہاتھ تھا۔ نہ جانے وہ ارحم کو اس نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا یا اس کی جان لے لی تھی۔ وہ زیدان خانزادہ کے بنگلے کا ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے زیدان خانزادہ اپنے بنگلے سے نکل رہا تھا۔ جب وہ وہاں گئی تھی، سر سے پیر تک اس نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی کا جائزہ لیا، جو اس کے ہی آدمی ارحم کی بہن تھی اور اب اس کے غائب ہونے پر اسے ڈھونڈنے آئی تھی۔ زیدان خانزادہ نے بڑے روڈلی انداز میں ارحم کے بارے میں لا علمی ظاہر کرتے وہاں آنے سے منع کر دیا، مگر کچھ دنوں بعد وہ پھر وہاں پہنچ گئی، اور اس بار اس نے اسے سمجھانے کے لیے اندر بیسمنٹ میں بلوا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اب وہ دوبارہ وہاں نہیں آئے گی۔ دوسری طرف راحل مسلسل زیدان خانزادہ کے بنگلے پر چکر لگا رہی تھی۔ اس دن بھی وہ 4 گھنٹے اس کے بنگلے کے باہر بیٹھی رہی، اور پھر بالآخر تھک ہار کر پولیس اسٹیشن چلی آئی۔ میرے بھائی کو زیدان خانزادہ نے غائب کیا ہے، اس کے خلاف پرچہ کٹوانا ہے، تھانے دار کے کمرے کے سامنے بیٹھے کانسٹیبل کے استفسار پر اس نے جواب دیا۔ زیدان خانزادہ؟ آپ مشہور بزنس مین زیدان خانزادہ کی بات کر رہی ہیں؟ کانسٹیبل نے چادر میں لپٹی اس کم عمر لڑکی کو حیرانگی سے دیکھا۔ ہاں وہی، اور بزنس مین نہیں ہے، وہ گینگسٹر ہے، وہ گینگسٹر۔ اس نے میرے معصوم بھائی کی برین واشنگ کر کے پہلے اپنے گینگ میں شامل کیا، اور پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا، اب اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ غم و غصے سے بھرے ہوئے انداز میں بولی۔ میڈم، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہتی ہیں؟ زیدان خانزادہ کا نام لینے پر آپ کی زندگی مشکل میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا خود کو مشکل میں نہ ڈالیں اور جائیں یہاں سے۔ کانسٹیبل نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنی بات پر اڑ گئی، تو مجبوراً اس نے اسے تھانے دار کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں بھی یہی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ تھانے دار بھی زیدان خانزادہ کے نام پر اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ تاہم پھر اس کی میڈیا میں جانے کی دھمکی پر بدل خوانستہ جعلی پرچہ کاٹ دیا تو وہ کچھ مطمئن ہوتی گھر چلی آئی۔ اس وقت شام کا ٹائم تھا، ابھی اسے گھر پہنچے زیادہ دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اچانک زیدان خانزادہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ وہ اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر چونکی تھی۔ زیدان خانزادہ اسے پیچھے ہٹاتے اندر چلا آیا۔ کہاں گھستے جا رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی اور میرا پورا محلہ جمع ہو جائے گا، اونچی آواز میں دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میں یہاں کوئی ڈیرا ڈالنے نہیں آیا، صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ پولیس کے پاس جا کر میرا نام لینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ لڑکی، کیا تمہیں اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اندر جاتے جاتے پلٹا اور صحن میں رک کر اس سے مخاطب ہوا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرے بھائی کو تم نے ہی غائب کیا ہے، اگر بتا دو تو میں پرچہ کینسل کروا دوں گی۔ اندر سے خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ بہادری سے بولی۔ زیدان خانزادہ اس کی بے وقوفی پر زیر لب مسکرایا۔ پرچہ تو کٹا ہی نہیں تھا، تھانے دار نے فوراً ہی فون کر کے اسے اطلاع دی تھی، تبھی تو وہ یہاں آیا۔ بے وقوف لڑکی، آخری بار سمجھانے آیا ہوں، آگ سے مت کھیلو، دوبارہ پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں ہی لاک اپ میں ڈال دیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ پلیز خدا کے لیے میرے بھائی کے بارے میں بتا دو، وہ میرا واحد سہارا ہے۔ وہ گڑبڑا کر بولتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، مگر زیدان خانزادہ سنی انسنی کرتے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ روتے روتے وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ زیدان خانزادہ، تمہیں اللہ پوچھے تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ وہ اسے بد دعائیں دینے لگی۔ پھر اسی رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ سجدے میں گری، ارحم کی بازیابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، جب صحن میں آہٹیں سنائی دی۔
اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ راہیل کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ ایسے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا جیسے توڑا جا رہا ہو۔ وہ خوف سے لرزتی واش روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ساختہ چیختے ہوئے نیچے گر کر خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اجنبی جگہ پر پا کر وہ دہشت زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ ایک کمرہ تھا جو قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ مجھے کون یہاں لایا؟ کیا زیدان خانزادہ؟ فوری طور پر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا۔ اس نے اٹھ کر پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، مگر کوئی رسپانس نہ ملا تو تھک ہار کر وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ راہیل نے آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یہ کوئی ملازمہ ٹائپ عورت تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عورت نے ٹرے درمیان میز پر رکھ دی اور جواب دیے بنا جانے لگی جب وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، جواب دو مجھے، وہ چلائی۔ عورت نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور اس دھان پان سی لڑکی کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے باہر نکل گئی۔ راہیل نے بھی اس کے پیچھے تیزی سے نکلنا چاہا مگر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ راہیل دروازہ پیٹنے لگی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسے متواتر روتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ جسم میں انرجی بھی ختم ہو گئی۔ پیاس سے حلق سوکھ گیا مگر ٹیبل پر پڑے کھانے اور پانی کو اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ رات کو وہ عورت دوبارہ کھانا لے کر آئی تو راہیل ایک بار پھر اس کی منت کرنے لگی یہ اسے بتا دے کہ اس کو کس نے اغوا کیا ہے، مگر عورت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اجازت نہیں، جس نے اغوا کیا ہے وہ خود آ جائے گا سامنے۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ وہ پانی تو پی رہی تھی مگر کھانا نہیں کھا رہی تھی، یہاں تک کہ اس عورت نے کئی بار اصرار بھی کیا۔ راہیل کا خیال تھا اگر وہ بھوک ہڑتال کرے گی تو جس نے اغوا کیا ہے وہ سامنے ضرور آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہو۔ تیسرے دن زیدان خانزادہ اس کے سامنے تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو تم؟ کیا بھوکا مرنے کا ارادہ ہے؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ طنزیہ انداز میں بولا، کیوں اغوا کیا ہے مجھے؟ ڈبڈباتی نگاہوں سے دیکھتی وہ غصے سے چلائی، جتنا تم تنگ کر رہی تھی تو بہتر حل یہی تھا کہ تمہیں مستقل ہی اپنے پاس لے آؤں۔ وہ بڑے آرام سے بولا، میں تنگ کر رہی تھی؟ میرے بھائی کو غائب کیا ہے تم نے؟ میری ماں اس غم سے مر گئی اور تم کہہ رہے ہو میں تنگ کر رہی تھی؟ کیا بگاڑا میرے بھائی نے تمہارا؟ بولو، تمہارے لیے ہی کام کرتا تھا نا، وہ پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام گئی۔ زیدان خانزادہ تو اس کی جرت پر حق تک رہ گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے، وہ گریبان کی طرف اشارہ کرتے ضبط سے بولا۔ نہیں ہٹاؤں گی، بولو کیا کر لو گے؟ جان سے مار دو گے مجھے؟ تو مار دو، ویسے بھی ماں اور بھائی کے بعد میرا کوئی رہا نہیں تو زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ زیدان نے گہری سانس لے کر اپنی باہوں میں بے ہوش اس نازک وجود کو دیکھا اور پھر نرمی سے سنبھال کر بیڈ پر لٹا دیا۔ 2 دن سے بھوک ہڑتال پر تھی، صدمے اور کمزوری سے حواس تو ہونے ہی تھے۔ پہلے اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر جب وہ ہوش میں نہ آئی تو مجبوراً اسے ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ یہ ٹینشن اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ڈرپ لگانی پڑے گی، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، میرا بھائی کہاں ہے مجھے بتاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی زیدان خانزادہ۔ زیدان خانزادہ کے سامنے آتے ہی وہ اس پر بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹی۔ مجھے تمہارے حواس ٹھکانے لگانے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے، تمہاری طبیعت کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں۔ زیدان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی سخت گرفت میں معزوں میں تکلیف محسوس ہونے پر وہ کراہی۔ زیدان نے فوراً اپنی گرفت نرم کی، وہ چاہ کر بھی اسے چھوٹی سی لڑکی پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح رونے لگی۔ زیدان نے چھوڑ دیا مگر ساتھ ہی زبردستی بیڈ پر بھی بٹھا دیا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ کہاں جانا ہے؟ زیدان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اپنے گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے، وہ بدتمیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلائی۔ میں نے کہا نا تم فی الحال یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، زیدان نے غصہ دباتے تحمل سے کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ ایک بار پھر چلائی۔ ہاں میں کوئی نہیں ہوتا تمہیں روکنے والا مگر تمہاری سیفٹی کے لیے تمہیں روک رہا ہوں، اکیلے گھر میں تمہارا رہنا ٹھیک نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں جاؤں گی نہیں،
روک سکتے تو تم مجھے اور یہاں سے سیدھی پولیس کے پاس ہی جاؤں گی۔ تم نے نہ صرف میرے بھائی کو غائب کیا ہے بلکہ میرے بھائی کو بھی اغوا کیا ہے، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ او ریئلی؟ تمہیں لگتا ہے تم ایسا کر سکو گی؟ زیدان نے آئی برو اچکا کر اسے گھورا۔ میری ایک بات سن لو لڑکی، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی فی الحال، اور مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، رکھو اپنے پاس مجھے، میں بھی اب تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گی جب تک اپنے بھائی کے بارے میں معلوم نہ کر لوں، اور اگر میرے بھائی کے ساتھ آپ نے کچھ بھی برا کیا ہوگا نا تو خدا کی قسم آپ کی جان لے لوں گی میں، چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ غم و غصے سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ دھان پان سے ہی تو ہو تم، اور دھمکیاں دیکھو، ویسے دھمکیاں دے کس کو رہی ہو؟ انڈر ورلڈ کنگ زیدان خانزادہ کو؟ وہ دلچسپی سے اس کی معصومیت بھرے لال بھبو کا چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ راہل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھی، کیونکہ 2 دن سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے کھڑی ہونے کی انرجی نہیں تھی۔ لگتا ہے انرجی ختم ہو رہی ہے، پھر کچھ کھا کیوں نہیں لیتی لٹل گرل؟ کیوں بھوک سے مر کر میرے ذمہ لگنا چاہتی ہو؟ وہ ٹیبل پر پڑی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حرام کے پیسوں کا کھانا نہیں کھانا مجھے، وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولی۔ سیدان خانزادہ نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ اوکے، پھر اپنے پیسے دو، منگوا دیتا ہوں تمہارے پیسوں سے تمہیں کھانا۔ وہ سیریس تھا یا طنز کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ بہرحال جواب نہیں دیا اور نفرت سے منہ پھیر گئی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا جو منہ پھیرے بے آواز رو رہی تھی، پھر گہری سانس لے کر آگے بڑھا اور ٹرے اس کی جانب کھسکا کر سنجیدگی سے بولا، کھانا کھاؤ۔ راہل خاموش رہی۔ میں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ کھانا کھاؤ۔ اب کہ اس کی آواز میں سرد پن اور لہجہ تحکم برا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ کھانا، سنا آپ نے؟ وہ تڑک کر گویا ہوئی۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو لڑکی، چپ چاپ کھاؤ۔ اب کہ اس کی آواز میں غصہ چلکا۔ راہل پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ ہنوز ایسی بیٹھی رہی۔ اوکے، ایسے تو پھر ایسی ہی صحیح۔ وہ دھب سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ راہل سن ہو کر رہ گئی۔ وہ اتنے قریب بیٹھا تھا کہ اس کا مضبوط وجیہہ سراپا اور پرفیوم کی خوشبو سے راہل کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ اس لمبے چوڑے مرد کے سامنے بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اچانک ایک خیال سے اس کا دل لرزنے لگا۔ اگر اتنے قریب بیٹھے اس شخص نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ کیا کرے گی؟ اسے تو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس پر قابو پانے میں۔ کھاؤ۔ اس کی سوچوں سے بے خبر اس نے چاولوں سے بھرا چمچ راہل کی طرف بڑھاتے قدرے سرد لہجے میں کہا، میں خود کھا لوں گی۔ راہل نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے جلدی سے اس کا ہاتھ سے چمچ لے کر منہ میں ڈالا اور غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف کھسک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے کھاتا دیکھ کر وہ اس کی طرف سے مطمئن ہوتا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا اور اپنا فون یوز کرنے لگا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے مگر اب تک وہ زیدان خانزادہ سے معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر اس کی منتیں کر کر کے تھک گئی تھی، مگر زیدان خانزادہ نے منہ نہیں کھولا تھا۔ اپنی بے بسی پر وہ گھنٹوں گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی، جب اچانک وہ اندر آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ اٹھو جلدی سے، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکاح ہے ہمارا۔ راہل شوق سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ اس نے بے یقینی سے تصدیق کرنی چاہی۔ کیوں، سماعت کمزور ہے کیا؟ میں نے بتایا ہے تمہیں کہ نکاح ہے ہمارا، وہ خفیف سا طنز کرتے ہوئے بولا۔ میں کیوں نکاح کرنے لگی آپ سے؟ وہ تڑک کر بولی۔ پوچھ نہیں رہا لٹل گرل، بتا رہا ہوں، اور یہ نکاح تمہاری سیفٹی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود تم میرے بنگلے پر آتی رہی، تو میرے دشمنوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ تمہیں میری محبوبہ سمجھ کر تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس رات میں موقع پر تمہارے گھر نہ پہنچتا تو تم میری نہیں ان کی کسٹڈی میں ہوتی۔ اب یہ نکاح اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جب تم زیدان خانزادہ کی بیوی کہلاؤ گی تو میرے دشمن تم پر بری نظر ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ راہل نفرت سے بھری نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ جب میرے بھائی کو مار کر غائب کر دیا ہے تو میری حفاظت کی فکر کیوں؟ اس کے طنزیہ سوال پر زیدان خانزادہ جس بس سا ہوا تھا۔ اس لیے کہ وہ میرے دشمن ہیں اور میری وجہ سے کوئی بے گناہ ان کے ہتھے چڑھے، یہ مجھے منظور نہیں، اس نے کچھ سوچ کر سپاٹ لہجے میں کہا۔ راہل کچھ دیر خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، مگر نکاح کے لیے میری بھی شرط ہے، جب تک میرے بھائی کے بارے میں مجھے نہیں بتائیں گے میں نکاح نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ زیدان خانزادہ نے اسے گھورا۔ بے وقوف لڑکی، ایک تو تمہاری حفاظت کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں، اوپر سے شرطیں بھی تم لگا رہی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری شرط، نکاح کے بعد تمہیں تمہارے بھائی کے بارے میں بتا دوں گا۔
وہ حامی بھرتے ہوئے بولا تو راہیل کے ویران چہرے پر جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے کہتی بیڈ سے اتری۔ زیدان خانزادہ اپنی زبان سے پھرا نہیں کرتا۔ اب جلدی سے یہ چادر اوڑھو، نکاح خواں اور گواہوں کو لاتا ہوں میں۔ وہ صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی بھرے انداز میں بولا۔ راہیل نے چپ چاپ چادر اوڑھ لی۔ زیدان خانزادہ باہر نکل گیا۔ راہیل کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ ارحم کے بارے میں بتانے پر راضی ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نکاح نامے پر دستخط کر کے اپنے جملہ حقوق زیدان خانزادہ کے نام کر چکی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں میں۔ اب بتائیں کہاں ہے میرا بھائی؟ وہ نکاح ہونے کے کئی گھنٹوں بعد کمرے میں آیا تو راہیل جو اذیت بھرے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی بے قراری پر زیدان خانزادہ نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ ریلیکس رہو، تمہارا بھائی زندہ سلامت ہے، سب کچھ وجوہات کی بنا پر فی الحال وہ روپوش ہے۔ کون سی وجوہات؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، زیدان خانزادہ نے تحمل سے کہا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے بعد مجھے میرے بھائی کا بتائیں گے، وہ چلا کر بولی۔ زیدان خانزادہ نے اسے گھورا۔ تو بتا تو دیا ہے کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر زندہ سلامت ہے تو میرے سامنے لاؤ، مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں زیدان خانزادہ، ابھی کے ابھی میرے بھائی کو میرے سامنے لاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ زیدان کے ماتھے پر بل پڑے اس چھوٹی سی لڑکی کی دوسری بار یہ جرت اسے غصہ دلا گئی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ میں جتنا تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تم اتنی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ جانتی بھی ہو کہ کون ہوں میں، پھر بار بار میرا گریبان پکڑنے کی ہمت کیسے کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا کر اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ اب تو تمہیں چھونے کا مکمل اختیار رکھتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ڈیمو پیش کروں؟ وہ معنی خیز انداز میں کہتا اس کی پشت موڑ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس ہفتاد پر راہیل کا دماغ چکرانے لگا اور وہ فوراً اس کے بازو میں جھول گئی۔ زیدان خانزادہ حیرانگی سے اس کی بے ہوش وجود کو سنبھالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ او گاڈ، اتنی نازک ہے یہ لڑکی، وہ افسوس سے بولتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ لٹانے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ سے پانی نکال کر اس کے چہرے پر چھڑکا تو چند لمحوں بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ اسے اپنے قریب پا کر خوفزدہ ہو گئی۔ ڈرو مت، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں، وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولتے کچھ دور ہوا، مگر راہیل بیڈ سے اترنے لگی تھی جب زیدان نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کہا نا کچھ نہیں کر رہا، ریسٹ کرو تم۔ وہ چاہنے کے باوجود اس پر غصہ نہیں کر سکا۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات؟ میری بات کا جواب دیا۔ کون سی بات؟ زیدان خانزادہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ وہ انتہائی غصیلی فطرت کا مالک تھا، مگر اس لڑکی کے لیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ میرا بھائی اگر زندہ ہے تو وہ ہے کہاں اور کب آئے گا؟ راہیل نے اکھڑ لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ جلد آئے گا، اور بس اب اس حوالے سے مزید سوال مت کرنا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، اور میرے غصے سے واقف نہیں ہو تم؟ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تو راہیل غصیلی نظروں سے دیکھتی صوفے پر جا بیٹھی۔ بے شک وہ کھل کر نہیں بتا رہا تھا، مگر ارحم زندہ سلامت تھا، تسلی کے ان لفظوں نے اس کے اندر جان ڈال دی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں، ملازمہ کو تنگ مت کرنا، چپ چاپ کھانا کھا لینا تینوں ٹائم۔ وہ اسے سپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ راہیل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب وہ کمرے میں قید نہیں تھی، بلکہ بنگلے کے اندرونی حصے میں گھوم پھر سکتی تھی، تاہم بنگلے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن اس نے کوشش کی باہر جانے کی، مگر گارڈز نے روک لیا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ایک ہفتے بعد زیدان خانزادہ اس کے سامنے تھا۔ کب آئے گا میرا بھائی اور کب رہائی ملے گی مجھے یہاں سے؟ وہ بیزار لہجے میں بولی۔ زیدان خانزادہ نے غور سے اسے دیکھا۔ چہرے کے نقوش بہت معصومانہ تھے، ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں وہ کوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ زیدان خانزادہ کے دل میں عجیب سے احساسات بیدار ہونے لگے۔ وہ چند پل تو اس کے دلکش چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہیں سکا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے؟ اس کے پھر سے کہنے پر وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا۔ تمہارے بھائی کے آنے میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا اور تمہیں تب تک یہیں رہنا ہوگا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ خاموشی سے رہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ناراضگی سے کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، پھر غصے کی وجہ سے رات تک باہر نہ آئی۔
یہاں تک کہ ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو بھی اس نے انکار کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس کے روبرو تھا۔ ڈنر کے لیے کیوں نہیں آ رہی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی نظریں پھیر گئی۔ کیوں بھوک نہیں؟ پہلے تو تینوں وقت کھاتی رہی ہو اور آج میرے آتے ہی تمہاری بھوک غائب ہو گئی۔ وہ اپنی غیر موجودگی میں بھی اس کی ساری خبر لیتا رہا۔ راحل لب کاٹنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ زیدان خانزادہ نے اچانک جھک کر اس کے لبوں کو ہاتھ سے چھوا تو وہ شاکڈ سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ راحل چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ عجیب حق جتاتا انداز تھا اس کا۔ ٹیبل پر بھی وہ اسے ہر چیز زبردستی کھلا رہا تھا، وہ تو اس کی کیئر پر حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی بس۔ یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہاری کچھ صحت بن جائے، کیونکہ لڑنے کے لیے مضبوط باڈی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر اٹھنے سے پہلے وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اسے بولا۔ میں نے کس سے لڑنا ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ مجھ سے لڑتی ہو نا، کبھی گریبان تھام لیتی ہو، کبھی بازو، لیکن پھر خود ہی حواس کھو کر بے ہوش ہو جاتی ہو، وہ اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ راحل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگی، کہیں یہ شخص مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہا؟ اچانک ذہن میں یہ خیال آیا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ شخص جتنا بھی خطرناک گینگسٹر کیوں نہ ہو مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے اب تک کے نرم رویے سے حوصلہ پاتے وہ کمرے سے نکل آئی۔ زیدان خانزادہ کا کمرہ تو اسے معلوم ہی تھا۔ وہ سیدھی اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور بنا نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ کمرہ کیا تھا، کسی بادشاہ کی خوابگاہ تھی۔ وہ سحر زدہ سی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور زیدان خانزادہ شرٹ لیس اندر داخل ہوا۔ جہاں اسے شرٹ لیس دیکھ کر راحل خبط سے سرخ ہوئی، وہاں وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نہ صرف چونکا بلکہ ماتھے پر ناگواری در آئی۔ تم یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ سرد لہجے میں کہتا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ وہ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ بغیر شرٹ کے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کیا وہ اس کے بے حد قریب آ کر سرد لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں۔ راحل نے تھوک نگل کر اسے دیکھا۔ رات کا وقت، تنہائی، اور اوپر سے یہ شخص اس پر مکمل اختیار بھی رکھتا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی سائڈ سے نکلنے لگی تھی جب زیدان نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ میرے اس کمرے میں بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا، مگر تم آ گئی ہو، اب آ ہی گئی ہو تو جاؤ گی میری مرضی سے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ نرمی سے اسے صوفے پر دھکیل گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کم از کم وہ نہیں جو تم سوچ رہی ہو، وہ بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھا کر پہنچتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ راحل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اب بتاؤ کیوں آئی ہو میرے روم میں؟ شرٹ پہننے کے بعد وہ اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ راحل تھوڑا دور کھسکی۔ زیدان نے اسے گھورا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہے کہیں؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہہ گئی۔ بیوقوف؟ کیسے؟ وہ چونکا۔ ہو سکتا ہے محض مجھے یہاں رکھنے کے لیے میرے بھائی کا جھوٹ بول رہے ہوں۔ اس کی بات پر زیدان کے چہرے پر حیرانگی در آئی۔ اچھا، تمہیں یہاں رکھنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ویسے اب تک کون سا فائدہ اٹھا لیا ہے میں نے؟ نکاح میں ہو میرے، مگر میں نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا تمہیں۔ زیدان خانزادہ نے بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ راحل کے پورے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر دونوں بازو سر کے پیچھے رکھتا فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے ہی تو کہا کہ آپ کی مرضی سے جاؤ گی، راحل نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا صرف اسے دیکھے گیا تو وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھتی اپنے روم میں آ گئی۔ آئندہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی اس شخص کے کمرے میں، وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مگر کافی کوشش کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس لمحے اسے شدت سے ماں کی یاد آئی جو وہ ایسے موسم میں اس کے اور ارحم کے لیے پکوڑے بناتی تھی۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اچانک اسی وقت زیدان آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ نرم لہجے میں بولتا اس کے قریب آیا۔ راحل نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی نظریں اوپر اٹھائیں۔ تم رو رہی ہو؟ زیدان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔
زیدان کو بالکل بھی برا نہ لگا، حالانکہ ایسی جرأت کرنے والے سلامت نہیں رہتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا بھائی بالکل محفوظ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں راہل بہت جلد تم سے ملواؤں گا۔ زیدان خانزادہ نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ راہل نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ پر بھروسہ کر لوں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ یہ طنز وہ سمجھ نہیں پایا۔ ہاں، مجھ پر بھروسہ رکھو، دھیرے سے کہہ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط کھوتی اس کے سینے سے لگ کر ہچیوں سے رونے لگی۔ زیدان چند پل تو ساکت رہ گیا، پھر خود بخود ہی اس کے بازوؤں نے راہل کے گرد حصار بنایا۔ امی چلی گئی اسے دیکھنے کی حسرت لیے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے بولی۔ زیدان کو ایک دم افسوس سا ہوا، مگر وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اس کے سینے پر سر رکھے روتی رہی اور زیدان خاموش کھڑا سنتا رہا۔ اپنے بھائی سے بات کرو گی؟ جب اس کا رونا تھما تو زیدان نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے پوچھا۔ راہل بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقین اس وقت آیا جب کچھ منٹوں بعد اس نے ویڈیو کال پر ارحم کو دیکھا۔ وہ صحیح سلامت کسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، راہل سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ رو مت راہل، میں ٹھیک ہوں، فی الحال ملنے نہیں آ سکتا، میری جان کو خطرہ ہے۔ تم زیدان سر کو تنگ مت کرو، وہاں آرام سے رہو، جب سارے معاملات زیدان سر ٹھیک کر لیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ ارحم نے نصیحت کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اب دیکھ لیا نا اپنے بھائی کو، اب آرام سے سو جاؤ۔ زیدان خانزادہ کے کہنے پر اس نے آنسو صاف کرتے اسبات میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ راہل بیڈ پر لیٹ گئی اور سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار وہ سکون سے سونے لگی تھی۔ چونکہ ارحم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس سے بات کر کے تسلی ہو گئی تھی، تو ذہن اب قدرے پرسکون تھا۔ وہ اس وسیع و عریض بنگلے کے لان میں پڑے بینچ پر بیٹھی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی ہوتی بوندا باندی کو آنکھیں موندے محسوس کر رہی تھی، جب کانوں میں زیدان خانزادہ کی مخصوص سرد آواز گونجی۔ بارش میں بھیگ رہی ہو؟ بیمار پڑنا چاہتی ہو کیا؟ راہل نے گڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ وہ بھویں اچکا کر دیکھتا طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہوتی بیمار میں، اگر ہو بھی جاؤں تو آپ کو کیا؟ قدرے ترش لہجے میں کہتے سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے کیوں کچھ ہوگا؟ میری ذمہ داری ہو تم، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اسے گھور کر بولا۔ اوہو، تو میرے بھائی کو جواب دینے کی فکر ہے؟ راہل کے منہ سے طنزیہ انداز میں پھسلا۔ نہیں، تمہاری بھی ہے، وہ بے اختیار بولا۔ راہل نے چونک کر اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کر اندر جانے لگی تھی جب زیدان خانزادہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روکا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تو راہل نے سر جھکائے ہلکا سا نہیں کہا۔ وہ مسکرا دیا، پہلی بار اس کے سامنے مسکرایا، سرد مگر عجیب طور پر سکون دینے والی مسکراہٹ تھی۔ پھر یوں کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر چوٹ کی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ زیدان نے بغیر کچھ کہے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ راہل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں عجیب سرد پن اور مغرور سا تاثر ہوتا تھا، مگر اس لمحے ایک نرمی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بے اختیار سر جھکا گئی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی آئی۔ ابھی شام کا وقت ہو رہا تھا، کرنے کو کوئی مصروفیت ہی نہیں تھی، تو وہ بور ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلدی نیند آ گئی۔ پھر جب کئی گھنٹوں بعد ملازمہ نے آ کر اسے ڈنر کے لیے جگایا تو اس نے اپنا وجود تپتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اٹھ نہیں پائی۔ کچھ پل بعد زیدان خانزادہ اس کے سامنے تھا۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بیمار پڑ جاؤ گی، اب ہو گیا نا بخار؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا قدرے برہمی سے بولا، مگر اس برہمی میں بھی ایک کیئر تھی۔ اٹھو، یہ میڈیسن لو۔ وہ میڈیسن اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ راہل خاموشی سے اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر کھانے لگی، جب اچانک اس کے خالی پیٹ ہونے کا خیال آنے پر اس نے اس دوائی کھانے سے روک دیا اور انٹرکام پر ملازمہ سے دودھ اور ڈبل روٹی لانے کو کہا۔ پھر دودھ اور ڈبل روٹی کے بعد جب وہ اسے دوائی کھلا چکا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں صوفے پر لیٹنے لگا۔ راہل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ تمہیں بخار ہے اور بخار میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر آنکھیں موند گیا۔ راہل کتنے ہی پل خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ یہ شخص کس قدر حسین تھا، چاہے جانے اور محبت کیے جانے کے قابل۔ کاش اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح صاف و شفاف ہوتا، یہ انڈر ورلڈ جیسی گناہوں کی دنیا کا آدمی نہ ہوتا۔ اس کے بجائے اگر یہ پولیس فورس میں ہوتا تو کس قدر اچھا لگتا، اس نے حسرت سے سوچا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب جسم میں شدید درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟
وہ اس کی ہلکی سی کرا پر بھی اٹھ بیٹھا۔ جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ زیدان بے اختیار صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف آیا، سائڈ ٹیبل سے ایک ٹیبلٹ اٹھا کر اسے کھلائی، مگر راحل کا درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے اس کے بازو اور ٹانگوں کو دبانے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے اسے اس کا اتنا قریب بیٹھنا اور چھونا برا نہ لگا، وہ بس اس درد سے نجات چاہتی تھی۔ زید خانزادہ کے لمس سے اسے تکلیف میں کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا۔ پھر باقی کی ساری رات وہ جاگتی رہی اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ صبح کے قریب جا کر درد ختم ہوا اور اس کی آنکھ لگی، پھر کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے جگا دیا گیا تھا۔ راحل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زیدان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی کھڑا تھا۔ چیک اپ کے بعد وہ دوائیں لکھ کر دے گیا۔ زیدان خانزادہ نے ایک اسپیشل ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ جب تک اس کا بخار اتر نہیں گیا وہ اسے وقت پر دوائیں دیتی رہی۔ وہ شاید کہیں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کے کمرے میں آیا۔ راحل کا بخار اتر چکا تھا، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ لیٹی ہوئی تھی۔ بخار تو اتر گیا ہے، ویکنس بھی جلد ختم ہو جائے گی، وہ اس کی کلائی اور ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ راحل نے ایک نظر دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کیوں اسے اس شخص پر غصہ تھا، اسے بخار میں چھوڑ کر غائب ہوا تھا اور اب ایک ہفتے بعد اس کی خبر لے رہا تھا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ایک ہفتہ بے شک وہ غائب رہا تھا، مگر اس دوران بھی وہ پل پل اس کی خبر لیتا رہا، اس کی مکمل نگرانی میں رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے بولا۔ راحل نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ وہ فوراً سیدھا ہو گیا اور سر گھما کر کسی سے اندر آنے کو کہا۔ دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ راحل شاکڈ ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ارحم سے لپٹ کر رونے لگی۔ ارحم، امی چلی گئی، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اگرچہ یہ بات اسے زیدان خانزادہ بتا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ حیرانگی سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ اسپیشل پولیس کے یونیفارم میں زیدان خانزادہ تھا۔ کیمروں کے چکا چوند میں جس کی بہادری کو سراہا جا رہا تھا، اسے میڈل سے نوازا جا رہا تھا۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا بلکہ اسپیشل پولیس فورس کا آفیسر تھا، جو گینگسٹر کے روپ میں انڈر ورلڈ کی دنیا میں داخل ہوا اور وہاں کے گینگسٹر کا صفایا کر دیا۔ کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ یہ لوگ معصوم لڑکوں کو بہلا پھسلا کر انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے اور پھر انجام موت ہوتا تھا۔ ارحم بھی ایسے ہی خطرناک گینگسٹر کے ہتھے چڑھا۔ زیدان کو کسی ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو ان مافیا والوں کے ساتھ رہے مگر کام زیدان خانزادہ کے لیے کرے۔ اسی سلسلے میں اس نے ارحم کو اپروچ کیا۔ ارحم اس تک انفارمیشن پہنچا رہا تھا کہ اچانک مافیا والوں کو اس پر شک ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ ارحم کی جان لیتے، زیدان نے ارحم کو کہیں چھپا دیا۔ مافیا والے کتوں کی طرح ارحم کو ڈھونڈ رہے تھے اور زیدان کی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ انہی دنوں ارحم کی بہن اس کی تلاش میں زیدان کے بنگلے پر آنے لگی۔ زیدان فکر مند ہو گیا کہ کہیں مافیا والوں کو دھیان ارحم کی فیملی کی طرف نہ چلا جائے اور وہ ارحم کو پکڑنے کے لیے اس کی ماں اور بہن کو کسی قسم کا نقصان پہنچا نہ دیں۔ اگرچہ ارحم نے گینگ جوائن کرتے وقت خود کو بغیر فیملی کے بتایا تھا، مگر پھر بھی خطرہ تھا۔ اس لیے اس نے پہلے تو راحیل کو سمجھا کر روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہ صرف زیدان خانزادہ کے بنگلے پر آنا نہیں چھوڑا بلکہ اس کے خلاف پولیس میں بھی چلی گئی۔ زیدان کو جب پتہ چلا تو وہ اسے سمجھانے اس کے گھر گیا۔ اس کا خیال تھا وہ چونکہ اکیلی لڑکی ہے تو اپنے گھر میں اسے دیکھ کر ڈر جائے گی اور دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا وہاں جانا دشمنوں کی نظر میں آ جائے گا۔ وہ جو زیدان خانزادہ کی کسی کمزوری کی تلاش میں تھے، کیونکہ اس کی فیملی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا ان کے پاس، تو انہیں لگا شاید یہ لڑکی زیدان خانزادہ کی بہت خاص ہے، اس کے ذریعے وہ اسے ٹریپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ اس رات راحیل کو اٹھانے گئے، مگر زیدان خانزادہ کے آدمی بھی پیچھے تھے، اس لیے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ واش روم میں بے ہوش پڑی راحیل کو زیدان خانزادہ خود اٹھا کر لایا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے دشمن نے جان گئے تھے کہ وہ ارحم کی بہن ہے، اس لیے وہ ہر صورت اسے زیدان خانزادہ کی قید سے نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسی لیے زیدان نے اس سے نکاح کر لیا تھا تاکہ اسے وہ صرف ارحم کی بہن نہ سمجھے۔ زیدان خانزادہ کی بیوی ہوگی تو کچھ ڈر بھی ہوگا ان کو۔ انہیں زیدان خانزادہ کے پولیس آفیسر ہونے کا علم نہیں تھا، وہ اسے اپنے جیسا گینگسٹر ہی سمجھتے تھے۔ زیدان کی سفارش پر ارحم سزا سے بچ گیا تھا، اسے صرف جرمانہ ہوا جو زیدان نے خود ادا کیا۔ وہ ارحم کو لے کر جب گھر آیا تو وہ کاؤچ میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تیر کی طرح لپکی۔ آپ نے مجھ سے یہ سب چھپایا کیوں؟ میں اتنی روئی گڑ گڑائی، میرے بھائی کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ لہجے میں شکوہ بھی تھا۔ زیدان نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا اور پھر صاف گوئی سے بولا، سوری، میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ زندہ ہے تو ارحم کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ سوری، میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ زندہ ہے تو ارحم کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کی جان کے لیے ہر خطرے کو مٹا کر میں اسے منظر عام پر لایا ہوں۔ وہ ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا۔ آپ کا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے سر، اور میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارحم نے نم لہجے میں کہا، سر مت کہو بھائی، میں تمہارا بہنوئی ہوں۔ تو بھائی ہی کہو، زیدان کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے پر جہاں ارحم کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ آئی، وہاں راحل کے چہرے پر شرم کے رنگ ابھرے۔ پھر سارا وقت وہ زیدان کے عجیب جھیپی جھیپی سی رہی، کیونکہ اس کی نظریں بہت گہری اور معنی خیز تھیں۔ ارحم گھر جانا چاہتا تھا مگر زیدان رضامند نہ ہوا۔ یہ اتنا بڑا گھر ہے یار، تم آرام سے یہاں رہو۔ زیدان کے اصرار پر وہ مان گیا۔ رات کے کھانے کے بعد راحل اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب زیدان خانزادہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں محترمہ؟ وہ اس کے چہرے پر گہری نگاہیں جماتے ہوئے بولا۔ اپنے کمرے میں؟ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرائی۔ آپ کا کمرہ ادھر ہے۔ زیدان نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ راحل نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف دیکھ کر اس کی طرف دیکھا، جہاں چہرے پر دلکش رنگ اور آنکھوں میں ملن کی خواہش کا جہان آباد نظر آیا۔ وہ کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ میرا کمرہ یہ ہے، نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ نہیں، تمہارا اصل کمرہ وہ ہے۔ زیدان نے اختلاف کیا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی تو وہ بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں لا کر اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو راحل گھبرائی سی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ لٹل گرل، آج یہ گھبرایا شرمایا انداز کیسے؟ آپ تو ہمیشہ جنگجو حالت میں رہتی ہیں، خیریت تو ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو راحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ راحل نے کوئی جواب نہ دیا، بس آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ زیدان خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ ضبط کھو کر رونے لگی۔ زیدان نے کچھ نہ کہا، اسے کھل کر رونے دیا۔ جب وہ آنسو بہا چکی تھی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، بس بہت رو لیا، اب مزید ایک آنسو مت بہانا، ورنہ زیدان خانزادہ تمہارے لیے بھی وہی بن جائے گا جو دوسروں کے لیے، یعنی سرد صفاق قصیلہ۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ راحل کے چہرے پر ڈر نمودار ہوا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، سیریس نہ ہو، میں جیسا بھی ہوں مگر اپنے معاملے میں تم ہمیشہ مجھے سافٹ، کیئرنگ اور لونگ پاؤ گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ راحل نے شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ یہ تو بتاؤ ابھی روئی کیوں؟ کیا میں ناپسند ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ، چپ چاپ تمہاری زندگی سے الگ ہو جاؤں گا۔ نہیں تو، راحل نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں تو اپنی خواہش پوری ہونے پر خوشی سے رو رہی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ کون سی خواہش؟ زیدان نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ یہی کہ مجھے کوئی بہادر اور ہینڈسم سا پولیس آفیسر مل جائے، وہ مسکرائی۔ زیدان کے لبوں پر بھی مسکان ابھری، وہ اسے کھینچ کر خود میں بھیج گیا تھا۔ راحل کسمسائی۔ اب نہیں، بہت تڑپا لیا۔ زیدان نے محبت بھری سرگوشی کی۔ آپ نے تو نکاح محض میری پروٹیکشن کے لیے کیا تھا نا؟ راحل نے اسے یاد دلایا۔ اس وجہ سے زیادہ بڑی وجہ میرا دل تھا جو تم پر آ گیا تھا، وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے بولا تو راحل لب دانتوں تلے دبا گئی۔ زیدان اسے مکمل اپنی نرم گرفت میں لے چکا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں اس کی محبت بھری سرگوشیاں جاری تھیں، جنہیں سن کر وہ جھینپ کر شرما بھی رہی تھی اور گھبرا بھی۔